ماشاءاللہ سبحان اللہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا موتاكم بالخير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف
رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، میں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا اور بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل، اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا۔ ایک مرتبہ اولاد روشن پڑھنا۔ درشی پڑھتے ہیں کوئی لحاظ نہیں آدھا، ذرا اونچی آواز نہ پڑھ کے سو مجلس بابرکت ہو سی۔ سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام، قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے معزز محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز علماء کرام، اجدائی ایصال ثواب دا پروگرام میرے برادر عزیز قاری المقری جناب حضرت قاری فیض اللہ شاکر صاحب، قاری محمد رسول اللہ صاحب، انہوں نے اپنے والد محترم ثنا خان رسول محترم غلام حسین قطری صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے واسطے رکھے اچھی اولاد ماں باپ دے واسطے بہت بڑا سرمایہ ہوتی، انہاں حضرات دا اس دینی پروگرام دا انعقاد غمازی کرے دے کہ وکانا ابوہما صالحا، کہ انہاں دے والد محترم جنہوں نے اپنی زندگی اللہ دی توحید، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعت خوانی،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی مدحت، اولیاء اللہ بزرگان دین دی شان بیان کرے دے ہوئے گزاریے اور اپنی اولاد کو انہوں نے دین پڑھائے، دین دے نال منسلک رکھے اور علماء کرام دے نال انہوں دا تعلق اے انہوں دا ایسا ثمرہ بن گئے، ایسا توشہ آخرت بن گئے کہ آج نہ صرف انہوں دے بیٹے او حافظ و قاری ہیں بلکہ اگلی نسل بھی انہوں دے بیٹیاں دے بیٹے۔ میں گزشتہ مہینے ملتان دے اندر عزیزم قاری محمد یوسف سے دامت برکاتہ العالیہ دے بیٹے دی قرآن مجید دے ختم دے تقریب دے ہوتے ون کے بیان کی تے خوشی محسوس تھے یہ کہ ایک سلسلہ ایک لڑی جڑی چلنی پئی ہے تے جیڑا پودا حضرت غلام حسین صاحب لا گئے ہیں اللہ کو اجر بھی پھل پھول لگاتے لیتا ہے۔ سبحان اللہ نہ کھائے مطن تواری زبان لکھ پو میں لکھ پو دینا سبحان اللہ کھڑنا ایویں نا میرا فائدہ نہیں ہے دے اندر تے نہ ہی میں کوئی اس چیز دا طالب ہوں تو سے مسجد آئے ہوئے وقت کٹ کے ایک دفعہ لفظ سبحان اللہ آکھر نال نامہ اعمال دے اندر لاہ نیکیاں لکھی جوینین لاہ گناہ معاف تھی وینن لاہ درجات بلند تھی وینن مفت دے نیکیے نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی زبان دے اتے بوجھ ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں علماء کرام نے لکھے میرے آقا نے فرمایا لفظ سبحان اللہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بخاری شریف ارے ہی کر کے تُسیں جڑے آدھے ودوے نا حضرات تو کو میں درخواست کرے نا مہربانی اگر فرماؤ چاہ یہ میں کٹھے تھی کہ انجھا کو فل کرے سوچا پر کرے سوچا کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تو کو ایدہ بھی اجر بیل سی یہ حل پو یہ میں حل پو کوئی گل نہیں زمین جنبت نہ جنبت گل محمد سیانے سیانے لوگ ماشاءاللہ توجہ نہ لو میری گل سن سو حضرت قاری منور سے تشریف گینن ماشاءاللہ میں گزارش کر رہی ہم لفظ سبحان اللہ دے بارے دے اندر بخاری شریف حدیث پاک کی وہ کتابیں جن کو تمام علماء نے لکھے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ اللہ دی کتاب دے بعد قرآن دے بعد سب تو زیادہ صحیح کوئی حدیث دی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احادیث دہیک سمندر جمع کی تھے اپنی کتاب دے اندر لیکن جرلے اوندا اختتام کرن لگن
ختم کرن لگن تو اتھاں جڑی حدیث درج فرمائی نے وہ حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا دو کلمے ہیں، دو جملے ہیں اللہ دے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، زبان تے ادا کرن نال آسان ہیں لیکن تلاوڑے دے اندر میزان دے اندر جلے تولے ویسن تا بہت زیادہ بھاری ہیں. وہ کیڑے جملے ہیں تو سبھی آپ کو چاہو سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. علماء کرام نے لکھے کہ جڑا بندہ صبح دے سنتہ پڑھن دے بعد فرضوں تو پہلے ایک تسبیح ایندی پڑھ گنے اللہ کو کڑھائی کہنا محتاج نہ کرے سی والوی نہ کہے سبحان اللہ. کیوں اتنا دکھے تھے گئے سبحان اللہ کرنا؟ وجہ میں یہ سمجھتا کہ سارے ہاں اہمیت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے کیونکہ موت دی سب فکر نہیں، خیال نہیں. کتاباں دے اندر میں ایک مجذوب دا واقعہ پڑھے. اللہ والا بازار دے سرانے بازار دے دروازے تے کھڑے رو رہے. کوئی شخص نالو گزرے پوچھ رہے اے بزرگ آدمی اللہ والا کیوں رو رہے؟ تیرا کئی مال گھن گتے سامان چھپ گتے یا تو بھکائے پیاسائے ضرورت مند ہے تو کوئی چیز دے کھولے ماں کہ مال تیرا مال گتے تے مال واپس کرانے ماں کہ سامان چھپ گتے میں کو رسا تیری معاونت کراؤں. اللہ والا اکھن لگا میں نہ مال دولت دی وجہ کر کے رو رہا نہ کہنے میرا ساز و سامان چھکے دو دے فکر دے اندر رو رہا. میں رو رہا اس بات سے کھڑا میں ہر روز بازار دے اندر آنا اور انہاں لوگوں کو آخدا میاں تو سا اس کاروبار دے اندر مستغرق میں کاروبار دے اندر دنیا دے مشاغل دے اندر اتنا مصروف ہو گئے کہ تورا مالک تورے نال ناراض آؤ نظر آ میں تاری سلو کرانے ماں اس مالک دے نال اس خالق دے نال اس مالک دے نال اس معاف کرن والے دے نال میں سارا دل بازار کا چکر لینا ہر ایک دکان والے کو آدھا ہر ایک ملن والے کو آدھا آؤ میاں اپنے مالک جنال سلو کر گنو اپنے خالق جنال سلو کر گنو تھک وینا شام تک یہ کم کرے گا. لیکن کوئی بھی بندہ میری گل سنن واسطے تیار نہیں ہے میری گل بنن واسطے تیار نہیں ہے. وال شام کو آدھا اتھا رونا اس واسطے آؤ کہ او مالک تا بنے دے او منی جن واسطے تیار ہے سلو کرن واسطے تیار ہے
لیکن اُدھی مخلوق یہ کو اہمیت نہیں دے دے، یہ سلو نہیں کریں دے۔ میں انہاں دی فکر دے اندر رہا کہ آخرت دے اندر انہاں دے نال کیا برسی، آخرت دے اندر قبر دے اندر انہاں دے نال کیا برسی۔ آکھن لگے کوئی گل نہیں بابا، تسا اپنا حق ادا کر دیتے، وتھک بیمار اے نوجوان قبرستان کو گزر دے، وطنے دے مجذوب روندا کھڑے، بابا روندا کھڑے، آدھے بابا وط کیا بات ہے، اتھاں تے بازار والے ہن آدھاں میں میرے گل نہیں بنے دے، اے شہر خاموش ہیں، اتھا کیوں روندا کھڑے؟ آکھن لگا وہ بازار والے انہیں اتھا آگئے، میں انہاں نال گل کیتی ہے تے اُدھے نال بھی گل کیتی ہے کہ سلو کر گنو منیج ونجو ہن اے تے منے دن پر او نہیں منے دا۔ اے منے دن ہن او نہیں منے دا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج وقت ٹائم میں وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، دنیا دیا 70 ماہ تو زیادہ پیار کرن والا، محبت کرن والا، شفقت کرن والا، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ معاف کرن واسطے تیار ہے، وہ معافی دیون واسطے تیار ہے، وہ تورے نال منی جن واسطے تیار ہے۔ آؤ ہوں دی ذات کو مناور دی کوشش کروں، اسانے دیئے اس معاشرے دے اندر رہنے آئے، شادی دا وقتوں میں بندہ والد بڑا خوشی ودے تھیا، میں اپنے بیٹے دی ڈیٹ رکھ کے آیا، میں گڈھی بن کے آیا، برادری نال بیٹھیے تھی، ایک سنگتی آدمیاں شادی کرے نہ پہ خوشیاں دے اندر کلا کی میں باسے، وہ براد تیرا تے ناراض ہے، آدھے کوئی گل نہیں، میں ویسا جتی چچے سا چکی چپے سا منا گھن سا، اور یارا وہ سوتر بھی تک ناراض ہے، آدھے کوئی گل نہیں، ون کے پیرے پائے سا قدمے ہاتھ چا رکھے سا منا گھن سا، وہ راضی تھی پوسی، یارا وہ سوتر بھی ناراض ہے نا، وہ مساعت بھی ناراض ہے نا، آدھے کوئی گل نہیں ہے، برادری کا میلہ کروے سا ٹور کے گھنوے سا منا گھنسا راضی کر گھنسا، اچھا فلان رشتہ دار آدھے نہیں ہاتھ جوڑی کرے سا، کہہ دے ابو ہاتھ ودا جڑیں دے، کہہ دیا جتیاں ودا چاکی کہہ دے، کہہ دے پیرے ودا ہاتھ رکھے دے، کہہ دیا پیران دے ہوتے پگڑیاں ودا سٹے دے، آؤ یار میرا خوشی دا سمائے، منیج ونجو آج شادیاں خوشیاں دے، برادریاں بنی دیاں پہن، بھائی بنی دے پہن، رشتہ دار بنی دے پہن، عزیز و اقارب بنی دے پہن۔ آؤ میرے کروڑ والے دوستو، کریں یہ بھی سوچے وے، فکر کیتے وے کہ ساری بدعملی دی وجہ کر کے، ساری بدعملی دی وجہ کر کے، کالی کمری والا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبز گنبد دے اندر ناراض ہوں کو بھی منوں ہاچا، والیاں دی ناراضگی برداشت نہیں، کیوں؟ انہاں دی اہمیت ہے۔ میں گل کو بھی کرنا چاہنا ہوں، لیکن توڑی بے توجہی کو دیکھ کے میں ہی پاسے والا آیا ہوں۔ انہاں دی اہمیت ہے، بھائی دی اہمیت ہے، سوتر دی اہمیت ہے، رشتہ دار دی اہمیت ہے۔ کالی کملی والے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ناراضگی دی سارے ہاں کوئی اہمیت ہے؟ اگر ہوئے ہاں یہ مسجد آئی میں خالی نہ ہوئے ہاں، اگر اہمیت ہوئے ہاں سارا کردار، ساری گفتار،
ساری معاش، ساری معاشرت، سارا رہن سہن، سارے معاملات انہاں دے اندر دین دا طریقہ ہوئے ہاں کہ نہ ہوئے ہاں؟ اللہ ہوتے جا بھائیو ہوئے ہیں سارے ہاں ساری معیشت سود تے چل دیئے. کہیں بھی دکاندار کو آکھو میاں بینک والے اتنا قرض دے دے پانے، کوئی نہیں، یہ 3% سود ہے، 5% ہے، 6%. کوئی نہیں یار خیر ہے. یہ پتہ نہیں اللہ نے قرآن چ فرمائے کہ جڑا بندہ سود دا کاروبار کرے دے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وہ اللہ تے دے رسول دے نال اعلان جنگ کرے دے. ساری جنگ ہے نا خدا نا، بولو تو صحیح ہے نا. کوئی بندہ رک دے سوالی بازے کہہ کو آکے سے میاں کوڑ کیوں مرے نہ پائیں؟ وعدے مول صاحب جب تک کوڑ نہ مارا سودا نہیں بکتا، جھوٹ نہ بولا سودا نہیں بکتا، ملاوٹ نہ کرنا پوری نہیں پوندی. یہ ہے کہ نہیں؟ وجہ وقت ٹور پھر کے یہ آوے دیئے کہ سارے ہاں دین دی اہمیت نہیں، قرآن دی اہمیت نہیں، اسلام دے احکامات دی اہمیت نہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقیاں دی اہمیت نہیں. جن شے دی بندہ اہمیت سمجھ دے، ضرورت سمجھ دے، ان دے واسطے کوشش کریں دے، کاوش کریں دے، سرمایہ خرچ کریں دے، سب کچھ کریں دے. جن شے دی ضرورت نہیں، اہمیت نہیں، وہ دے خیر بیٹھی دین دی اہمیت نہیں سمجھی. اس واسطے علماء دے بارے تھوڑا خیال ہے اوہ مول صاحب اساں پیو ماں دی کریں نہیں مننی، مولوی دی منو یعنی یہ جملہ زبان زد خلائق ہو گئے. یہ فخر ہے بھی اساں پیو ماں دی کریں نہیں مننی تے مولوی دی منو بھئی مولوی تاری کول کیا مانگ دے کیا دے یہ خیر خواہی توری کرے دے کہ میاں اللہ نال لو لگاؤ، خدا نال تعلق بناؤ، اللہ دے نال صلح کرو. ان دے دربار دے اندر 5 وقت آزان آوے تے آؤ حاضری دیو، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، زنا نہ کرو، بدکاری نہ کرو، خطاکاری نہ کرو. یہ مسجد جو یہ تعلیم ہو دی ہے یا اس تو علاوہ کوئی تعلیم ہو دی ہے؟ بولو تے صحیح ہے رہا ہیں. کریں گے مولوی آکھے بیڈانگ چاہ کے ونجو محلے لینا لڑائی کرو، کریں گے مولوی آکھے بھی کلاشن کوف چاہو ونتے فلاں تے فیرنگ کر دیو. نہیں، لیکن نساں اہمیت نہیں سمجھتے، ضرورت نہیں سمجھتے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ پروگرام جس واسطے ہونن کہ تاکہ آخرت دی فکر، قبر دی فکر، حشر دی فکر تہاڈے میرے ذہن دے اندر آونے. اللہ دا کلام قرآن مجید فرقان حمید جدے 30 سپارے توجہ کرائے میری گل کو سینے دی تختی تے لیکن آئے
تری سپارے یعنی ترائے حصے اگر کیتے ونن اللہ دے قرآن دے تو ایک حصہ قرآن دا اودے اندر صرف اور صرف مالک لم یزل نے آخرت دی فکر دی وائنگے آخرت دے احوال دے بارے دے اندر سوچو بچار دی خاطر بندے کو متنبع کیتے بندے کو رسائے او میرا بندہ میرے کول کیوں پھری کھڑے میرے کول کیوں اپنا دوری اختیار کی تھی کھڑے اللہ دا قرآن اعلان کھڑا کریں دے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فرمایا جے بندے نے میرے ذکر کھولو میرے قرآن کنے منہ موڑ گتا میرے احکامات کھولو منہ پھیر گتا اللہ فرمیندے اللہ پاکا دن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا میں اُدھی دنیاوی زندگی تنگ کر چھوڑے سا دنیاوی معیشت اندھی تنگ کر چھوڑے سا اللہ ایتے گل ہی نہیں میں اساں دے دنائے اے جڑے بندے مال والے پھرن دولت والے تے جڑے بندے غریب مسجد تو آنے غریب اٹے واسطے آؤ کھائے غریب دانے پانی واسطے آؤ کھائے تے جڑے مالدار اللہ دے گھر دنیا دے خدا دی یاد دے اندر مشغول نہیں ہوں دے دولت دی ریل پیلے جہازاں تے پھر دے پہن آدھے بندے ہوتے جا بڑی رب دی رحمت ہو گئیں اے تے عیش و عشرت دی زندگی پیا گزرن دے اللہ دا قرآن آدھے نانا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا اُنہی دنیاوی زندگی تنگے کھول کے دیکھو کہ دل دے اندر کڑھائی اطمینان تے سکون ہے بھی کوئی نہ صحیح ہے غلط ہے پھولو تے سے آج تورے ملک دا امیر و کبیر بندہ وہ انگلینڈ بیٹھے بچے کی تھائی ہیں بھتریجے کی تھائی ہیں کوئی جیلہ ہی چھن کوئی باہر ہیں وطنوں بے وطن ہیں سکون ہے بولو تے صحیح اطمینان ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رات کو سمجھن نیندر دیا گولیاں کھا کے سکون نہیں اطمینان نہیں جبکہ درویش آدمی مولوی ان سے مطعون کریں دے نا 5,000 4,000 تنخواہ مل دیئے شام کو باں سران دی رکھ کے بھی مسیح دے رحل دستے سر رکھ کے بھی جو سمجھن تو سویرے دیں آزانہ ویلے اون ویلے جاگ آ دیئے اللہ پاک فرمائے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا میں دنیاوی زندگی تنگ کر لینا اور اگو جڑا قیامت کا دن نام لے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى تے دہاڑے قیامت میں اندھا کھڑا کرے سا نابینا کھڑا کرے سا اے بندہ ہونی بارک سی قالا ربی لم حشرتنی اعمی اللہ نے کو کیوں اندھا کھڑا کی تھی کیوں نابینا کھڑا کی تھی وقد کنت بصیرا میں تے دنیا دے اندر اکھی والا ہم میری اکھی اندے دا ہم آج میں کو اندھا کیوں کھڑا کی تھی مالک لم یزل فرمے سن میرے مالک فرمے سن اے بندہ گل سن دنیا دے ہوتے
میرے احکام تیرے کو لائے ہن، میرا قرآن تیرے کو لایا ہا، میرا کلام تیرے کو لایا ہا، میرے مولوی تیرے کو لائے ہن، میرے منادی تیرے کو لائے ہن، میرے تبلیغ والے تیرے کو لائے ہن، بیان کرن والے بیان کرے دے رہ گئے ہن، جو تم اعراض کر کے چلا گیا میں، منہ پھیر کے چلا گیا میں، آدھا میں مولی صاحبہ سارے کل وقت نہیں ہے، سارے کل ٹائم نہیں ہے، سجن اساں جناب کاروبار کروں یا توڑی گالی سنوں، دکانداری کروں یا مسجد دے اندر آؤں، فرمایا دنیا دے ہوتے تو سمیں کو بھلا لیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اللہ کسی کلالکا عدد کا آیاتنا ایمیں میڈیاں آیتاں تیرے کل چل کے آیا ہن فَنَسِيتَهَا تائیں بھلا دیتا ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى آج تیری بھار اساں بھی تے کو بھلا چھڑے۔ اللہ دا قرآن ہے، سچ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، لیکن سارا ایمان نہیں ہے، ایمان کوئی نہیں۔ آدھے مرشد دنیا دے بغیر گزار آخر تھیں دے، دنیا کمامن منع نہیں، دنیا بنامن منع نہیں، مال جمع کرن منع نہیں، لیکن تساں دنیا دے ہوتے سوار تھی کہ رہو، دنیا توارے اندر سوار نہ تھی وے، جی میں کشتی ہے، بیڑی ہے، پانی دے اندر چل دیئے، سمندر دے اندر چل دیئے، پانی دے ہوتے چل کے بھی پانی کو اپنے اندر آمن بولو نہیں رہتی کہ پانی اگر اندر آیا تب بجھ ویسی، فرمایا تو سبھی دنیا دے اندر رہو، دنیا دے اندر کھاؤ پیو، اللہ دے مکان بناؤ، کوٹھی بناؤ، حضور نے فرمایا پر آسائش مکان بناؤ، بیوتن لتسکنو الیہا، ایسے گھر بناؤ جو سکون حاصل کرو، پر آسائش بنامن جائزے، پر زیبائش بنامن نہ جائزے، کہ ایسی زیب و زینت ہوئے غریب دیکھے تو ان دی آہ نکلے، ایسی زیب و زینت ہوئے کہ ان دیا بھول بھلنیاں دے اندر بھول کے تو سا ان مالک کو بھول ونجو، اے ممنوع ہے، بیوتن لتسکنو الیہا، قرآن ہے، سکون والے گھر بناؤ، لیکن انہاں گھران دے اندر ان کو مردہ نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، صحیح فرمائے کہ فرض نماز مسجد دے اندر ادا کرو، سنن نوافل جڑے ہیں تے واجبات جڑے ہیں وہ گھر دے اندر آ کے ادا کرو۔ میں پڑھیں کتاباں دے اندر کے جناب ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ وقت بادشاہ حاکم بڑے جابر ظالم قسم دے وقت عیاشی فحاشی دینال گزرتا پہ ہبدن نوکرانی کو آکھیں جا میری خوابگاہ دے اندر میرا بستر بنا کے آؤ، نوکرانی گئیں کنیزہ گئیں ون کے سیج کھولی اس بادشاہ دی پھلہ دی سیج خوشبو نال معطرے ان دی خوشبو دماغ تے چڑھئے دل ذہن تے آئیے کہ جناب میرا بادشاہ ہمیشہ اس سیج تے سن دے، آج 10 منٹ میں بھی سن کے دیکھاؤ کتنا مزہ دے، ٹاٹ تے سمن والی سروینٹ کوارٹر دے اندر رامن والی جب 10 منٹ دے ارادے نیا بادشاہ دی سیج تے ستی ہے، بس ستی ہے تے ستی گئیں ندر نے اپنی آغوش دے اندر گھن کی دے،
بادشاہ انتظار دے اندر، ابراہیم بن ادھم انتظار دے اندر، 5 منٹ گزر گئے، 9 گزر گئے، 20 گزر گئے، 25 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گئے، اجر نوکرانی واپس نہیں آئی۔ غصہ ہے، میری حکم عدولی کیتی ہے، نافرمانی کیتی ہے، بن کے دیکھا ول اس غصے سے اندر آ کے ہنٹر منگوائے، ہنٹر چاہ کے اپنی خوابگاہ دے اندر پہنچے، کیا جہدر نوکرانی ہو کے، غلام ہو کے، پانی تے کنیزہ ہو کے، غفلت دے نال میری سیک تے ستی گئی ہے، میری مسیری تے ستی گئی ہے۔ غصہ ہے، ہنٹر نال مارن شروع کر لیتے، چابکا نال مارن شروع کر لیتے، اتنا مارے چمڑی ادھڑ گئی ہے، خون وحدہ پہ، خون دے فوارے نکل دے پین، رو دی پہنگے، لیکن ایکو رحم نہیں آ رہے آؤ، رو دیا، اچانک کھل کھلا کے حسن لگیں گے، جو ہی کھل دیئے ابراہیم بن ادھم نے ہنٹر روک لیتے، اکھن لگاؤ، او میری کنیزہ، او میری کنیزہ، دیکھو ایڈسا ہسدی کیوں ہے، کھلتی کیوں ہے، آدھی بادشاہ اپنا کم کر، آدھے نہیں، تیرے رومن دی وجہ تے سمجھ جا رہی ہے، جو تے کو ہنٹر لگن، چابک لگن، لیکن کھلن دی وجہ تے کو سمجھ نہیں پہنیا دی۔ جب بادشاہ نے زور دیتے، اکھن لگی، اور بادشاہ سلامت، گل سن، رلی تے اس واسطے ہاں، جو وجود دے اتے چاپ کا دیوار پہیے، تے کھلی اس واسطے ہاں، ایک منٹ واسطے میرے ذہن تے آئے، کہ آج اپنے حاکم کو لو غافل ہو کے، اپنے مالک کو لو غافل ہو کے، ادھا گھنٹہ اس سیج تے ستیاں اتنی مار پہیے، جو جسم نے جیتھڑے ادھڑ گئے نا، تے جڑا میرا مالک 40 سال تو اپنے مالک دی یاد کو لو غافل تھی کہ اتھا سن دے، پتہ نہیں بہاڑے کیا مدے، اون دی مار کی میں پوس۔ بس ابراہیم بن ادھم دے گل ذہن تے بہ گئی ہے، چھوڑیے سلطنت، چھوڑیے حکومت، چھوڑیے بادشاہت، اور مسجد دے اندر ڈیرہ لائے، اللہ ذکر اللہ دے اندر اس قدر مشغول ہوئے کہ جب دنیا تو ٹرے تھے اللہ دا ولی بڑھ کے ٹرے۔ تو میرے دوستوں، میری بزرگوں، میرے عزیزوں، آج دا یہ پروگرام صرف اس واسطے ترتیب دیتا گئے، کھانے دا اہتمام کیتے نہیں، دعوت بنائی نہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گزر لے، حکم آیا نا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب اپنے قریبیاں کو ڈراؤ، میرا پیغام پہنچاؤ۔ سائن نے فرمایا حضرت علی کو، علی جی یا رسول اللہ، فرمایا رشتہ داران دی، قریشیاں دی دعوت دا اہتمام کرو۔ دعوت بڑھ گئی ہے، لوگ آئے، صحیح فرمایا علی پہلے تو بیان کر، وقت میں نبی بیان کرے۔ ناراض نہیں میں تھے بیٹھے بھئی تُساں دا بکھے ہو سو طالبو، تو کو روٹی چڑی جی۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، وقت ٹائم ہے، اندے بارے سوچو۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت دی کھیتی ہے۔ جڑا بندہ صبح سویرے سرگی ویلے اٹھی کے کھیتی واسطے سوچیں دے کہ میں ونیا سویرے سویرے ہل چلاما، بالا مارا اور اچھے بیج دا انتظام کریں دے، اچھا بیج پہ دے، پانی لیں دے، اچھی زمین تیار کریں دے، وجہ لے کھیتی اگا دیئے، اندھے بھی جڑی بوٹیاں جم دیاں، انہاں جڑی بوٹیاں کو تلف کریں دے، ضائع کریں دے، تاں بن کے امید رکھیں دے، جو 6 مہینے دے بعد اچھی بار چیسی، اچھا فصل ہو سی۔ تے جیڑا بندہ چلو حل تا چلائیں،
زمین بڑھائیے، بیج اچھا پاتے، کھاد پاتیے، لیکن جلے اندے جڑی بوٹیاں نکل کے آئیں انہاں کو نہیں مرے دا، وہ فصل دے ہوتے چڑھ ویسن یا نہ چڑھ ویسن۔ جی بھائی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، چلو اسا نماز بھی پڑھ گی دیئے، چلو اسا روزہ بھی رکھ گی دے، لیکن یہ حسد والی جڑی بوٹی، یہ بغض والی جڑی بوٹی، یہ عناد والی جڑی بوٹی، یہ گندیاں بوٹیاں ہیں نا جی، فرمایا اے جڑی بوٹیاں حسد نیکی کو ضائع کر چھڑے دے، بغض نیکی کو ضائع کر چھڑے دے، غیبت تے گلا شکوا نیکی کو کیا کر چھوڑیں دے؟ یہ ایسا مولویاں چپاؤں ہے، یہ مولویاں دی بیماری ہے، بیٹھا جو صحیح جاننے ہیں کیا کرے گا، یہ میرے مقابل کشے ہی نہیں۔ تو بھائی جی میں فصل دے اندر جب تک جڑی بوٹیاں کو نہ مارو نہ ختم کرو اچھی فصل نہیں تھی دی، تو ایویں ہی یہ جتنیاں بیماریاں ہیں سارے اندر، حسد دیاں، بغض دیاں، غیبت دیاں، عناد دیاں، چغل خوری دیاں، انہیں کو ایسا برائی بھی نہیں سمجھتے، گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ حدیث پاک دے اندر ہے، بس آخری گل کریں نبیاں سائیں دا گزر ہوئے دو قبران دے کول، سائیں جڑی سواری تے سوار ہن دراج گوشت سائیں دی وہ بد کیے قریب ہا جو سائیں جھنپوں میں نہا، لیکن سنبھل گئے اگھا من کے سائیں اپنی سواری کھڑائیے، اللہ سائیں نے اپنے صحابی کو آکھے انہاں دو قبران دے ہوتے اللہ دا عذاب تھی نہ پہ، عذاب ہو رہی ہے۔ آقا کیمیں؟ فرمایا وما يعذبان فی کبیر، کہیں بہوں وڈے گناہ دی وجہ کر کے بھی عذاب نہیں ہے، اما یمشی بن نمیمہ و اما لا یستنزہ من البول، ہی نہ جو ہے کہ جڑا پیشاب دے چھینٹیاں کنے اپنے وجود دی حفاظت نہیں کریں دا، اپنے کپڑیاں دی حفاظت نہ کریں دا، تو ہی نہ جو ہے جڑا چغل خور ہے، کانا پھوسی کریں دا ہے، ایک دی سن کے بے گلا، بے دی سن کے بے گلا، بے دی سن کے بے گلا، انہاں دو گناہ دی وجہ کر کے انہاں قبران تے کیا تھی دا پائے؟ عذاب تھی دا پائے۔ ان سارے ہاں ہی کو گناہ سمجھے نا؟ اللہ ہوتے چاہتا سمجھیں سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ نہیں خیالی نہیں کیتا، یہ کرونا لگی گڑی ہے، یہ بڑے لوگ جتنے ہیں پانی استعمال نہیں کریں دیں جی ایسا ٹیشو پیپر نال صفائی پہ کریں دیں، نماز دے نیڑے آندے نہیں وضو نہیں کریں دیں، جیڑا بندہ با وضو رہن دے وضو کریں دے، دینچ 5 دفعہ 6 دفعہ کلولی کیتی ہے، ناکچ پانی دیتے جی، ہاتھ منہ ہر شاید دھوتی ہے۔ اللہ پاک نے یہ جڑیاں چیزاں بنائیں، یہ وہ خالق کے سارا سانے ہے، کاریگر کو پتا ہوں دے بھی جیڑی شے میں جی میں بنائی نہیں ان دی حفاظت دا انتظام بھی ہوئے کرے دے، مالک لم یزل نے ایمیں ہی حفاظت دا انتظام کیتا، توارا سارا جلے اسا نہیں کیتا۔ اکثر جٹھے سے وہ لوگ جڑے وڈے ہیں بڑے دنیا دار تے نماز دے نیڑے نہیں آدھے، انہاں لوگوں کو یہ تکلیف بن کے پکڑے دیئے، بولی جٹھے میں کوئی جناب کرونا نال پائیو میں یہ طالب جٹے ہوئے کہیں کو تھے نہیں ہے، الحمدللہ وجہ دی ہور کوئی نہیں، یہ ہے کہ 5 وقت وضو کریں دن، اللہ دی نماز ادا کریں دن، صفائی ستھرائی دا اہتمام کریں دن۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں،
کوشش کرو دین دی تے دین والیاں دی اہمیت اپنے ذہن دے اندر رکھو. جب انہاں دے نزدیک باسو انشاءاللہ پھول دے کولو باسو تو خوشبو آسی، خوشبو آسی. گندگی کولو باسو بو آسی. علماء کدھی کوئی دہشت گردی دا سبق نہیں دے دے، کوئی لڑاون جھگڑے دا سبق نہیں دے دے، کدھی اوتوا کو جناب والا ہمسائے دے نال لڑن پھڑن دا کدھی نہیں آدھے. یہ کچھ آدھے میاں آخرت دی فکر کرو، قبر دی فکر کرو، اللہ دے قرآن کو پڑھو، نماز دی ادائیگی کرو، ایمان کو اپنے دل دے اندر پختہ کرو. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دنیا تو ویندے ہیں. اللہ پاک یہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کو ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ کل واسطے کیا کچھ بنا کے ہے، کل واسطے کیا کچھ گھن کے ہے. صحیح نے بھی یہ فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ. جب تھا تیاری کرے سو نا وقت اللہ پاک جو ہے وہ بڑا مالک ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. ڈانگا نہیں چاہتی کھڑا سارے کی طرح. حضرت باجید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرن، حکم مارک بدبختہ مائی آئیے عورت ایسی دنیا دار حضرت کو آکے آکھے سی میں داڑھی پکڑ کے، یہ تواڈی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے دی پچھ اچھی ہے؟ تواڈی داڑھی چنگی ہے یا میرے گدھوں دی یہ پچھ چنگی ہے؟ اللہ والے فرمائے مائی حالے تب میں کو بھی ایندہ پتہ کوئی نہیں، دنیا ہے ایندہ جواب میرے کول نہیں ہے، جواب آخرت دے اندر. حضرت فوت تھی گئن خواب دے اندر ملاقات تھی ایک بزرگ نہ پوچھے نے کیا بنی، توجہ کرائے کیا بنی. حضرت فرمانے لگے اللہ پاک نے میں کو آکھے بڈھیا میرے واسطے کیا گھننا ہے، 70 سال دی بعد وفات تھا یہ بڈھیا کیا گھننا ہے. حضرت آدم میں عرض کی تے میرا اللہ فقیر جلے بادشاہاں دے دروازیاں تے آندن سوالی تے مگتے، جلے شہنشاہاں دے دروازے تے آندن شہنشاہ اے نہیں پوچھ دے ہوں دے، بادشاہ اے نہیں پوچھ دے ہوں دے کہ فقیرہ میرے واسطے کیا گھننا ہے، سوالیہ میرے واسطے کیا گھننا ہے، بلکہ وہ تے سوالی بڑھ کے آندن، منگتے بڑھ کے آندن، کچھ گھنن واسطے آندن. اللہ میں تیرے در تے آیا تیری رحمت دا سوالی بڑھ کے، تیری رحمت دا سوالی بڑھ کے آیا، میرے کول کچھ نہیں ہے. بس جب میں یہ جملہ آکھے میرے اللہ نے میں کو معاف کر چھوڑے، میں کو معافی مل گئی ہے. فرمایا او بھائی ہائی او کو وجہ کے آکھی جا میرا خاتمہ ایمان دے اتے تھا، الحمدللہ میری اے داڑھی تیری گدے دے پچھ کلو اچھی ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، داڑھی والیا کلو نفرت نہ کیتی کرو، دین والیا کلو نفرت نہ کیتی کرو، علماء دے کول نفرت نہ کیتی کرو. یہ لوگ ہیں خدا دی قسم انہاں دی وجہ کر کے یہ دنیا قائم ہے، یہ کائنات قائم ہے. جڑی مار یہ ٹر گئے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ. امولتیں قیامت قائم نہ تھی سی جب تک کہ دنیا تے ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرن والا موجود ہو سی. جب اللہ اللہ کرن والے ٹر ویسن اونی مار اللہ پاک قیامت قائم فرما دے سی. وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین. ایک ادھا منٹ توڑا میں بیا گھننا، بڑے بڑے نعت خانہ توڑے سامنے نعت خانی کی تھی. میرے ایک درویش عزیز محمد فاروق عمر فاروق یہ ادھے منٹ واسطے تو کوئی ایک نعت سنے دیں، اس دے بعد انشاءاللہ العزیز دعا کریں دے ہیں، نماز ہو سی تے خیرات ہو سی. سارے ساتھی محبت نال باواز بلند درود پاک.
ہو رت گزر دی پئی تے تو کئی نہ تھئی کار کل دی رت گزر دی پئی رت گزر دی پئی تے تو کئی نہ تھئی کار کل دی غافلہ جوڑ موڑے عمل دی رت گزر دی پئی رت گزر دی پئی تے تو کئی نہ تھئی کار کل دی غافلہ جوڑ موڑے عمل دیے وقت ہے رٹ رب نو منا گھر مصطفیٰ نال آمن بڑا گھر زون سبحان اللہ وقت ہے رٹ رب نو منا گھر مصطفیٰ نال آمن بڑا آج تو کر اتبا آج تو کر اتبا دیکھے روز جزا پیت پل دی غافلہ جوڑ موڑے عمل دی سخت روز قیامت سنی وے باج عملہ دے کچھ بھی نہ تھی وے باج عملہ دے کچھ بھی نہ تھی وے اس دی ہے ہاں ہو سی اس دی ہے ہاں ہو سی کئی نہ قیمت پوسی اس شکل دی غافلہ جوڑ موڑے عمل دی ان ستیاں وقت گزارنا کم تر ادھی رات ملے کچھ جاگ ویرا نکا ستیاں دے گھر پر تھی گئے نت سیج گئے تے سہاگ ویرا اس جاگ دے وچ لا جاگ سنی مت جاگ پورد نے بھاگ ویرا کچھ ٹھک دے وچ اکھا کھول کے چلے متا چھٹ ونی ہاتھ آگ ویرا زور نہ لاکے سبحان اللہ کئی شہنشاہ اٹھا رول دے حوصل کئی غریبان دے مل اس دی پوسل کئی غریبان دے مل اس دی پوسل اوہی حسن بری اوہی حسن بری گل کرے سی نبی جائد والدی غافلہ جوڑ موڑی عمل دیے رت گزر دی پئی تے تو کئی نہ تھئی کار کل دی غافلہ جوڑ موڑی عمل دی سارے حضرات اول آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قل شریف تلاوت کرو تاکہ حضرت صوفی غلام حسین صاحب واسطے عیسیٰ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا اللہ میں عجز ناکارہ نے جو بیان کی تھے جو تلاوت کلام پاک کی تھی حضرت قاری شبیر صاحب نے برادر ملک اختر صاحب نے جو نعت خوانی کی تھی
تمام دوستوں نے جو قرآن شریف پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھی، درود شریف پڑھے، بچے نے جو ختم قرآن پاک کیتے ہیں، یا اللہ اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو تحفۃً پیش کریں دے ہوئے، صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، اولیاء اللہ، بزرگان دین دے ارواح کو تحفۃً پیش کریں دے ہوئے، یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب در صوفی غلام حسین شیخ کو پہنچا، جناب مولانا خدا بخش صاحب، قاری عبدالغفور صاحب، رئیس صدر معاویہ صاحب، انہاں بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچا، اور جمیع مومن مومنات مسلم مسلمات جتنے ہیں سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحیاء والاموات، یا اللہ سر بھی گناہ معاف فرما، سر خطاواں عصیان و نسیان بھلا معاف فرما، سر جرم و قصوروں کو معاف فرما، یا اللہ رزق حلال طیب نصیب فرما، رزق حلال دے اندر وسعت و برکت فرما، سونے ربا اس مسجد مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اہل علاقہ اہل محلہ دیتے اپنی رحمت کاملہ نازل فرما، پیارا ربا ساری دعائیں کو قبول دے منظور فرما، آفات بلیات مصائب تو عالم تو محفوظ فرما، سونے ربا سر خاتمہ ایمان دے فرما، مرد ولی کلمہ طیبہ نصیب فرما، سر آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم